قیامت والے دن ہر چیز تباہ ہو جائے گی. کل من علیہا فان، قرآن کا فیصلہ ہے. حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی منہدم ہو جائے گا، دنیا کی تمام مسجدیں، پہاڑ، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن نبی کا روضہ قائم رہے گا. حضرت عمر کی وہ شخصیت تھی. مجھے اسلام کی ضرورت ہے، آپ کو اسلام کی ضرورت ہے، آپ کے باپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بھائیوں کو، مجھے سب کو اسلام کی ضرورت ہے. لیکن عمر کائنات کی ایسی ہستی ہے کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. اس کی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما اور نبی کے شہر بھی عطا فرما. نیا سال آپ سب کو مبارک ہو. میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے. حضرت عمر صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. آج 1446 ہجری بروز جمعۃ المبارک یکم محرم الحرام 27 جون 2025 کا دن ہے. حسن اتفاق ایسا ہے کہ آج 47 ہجری 1447 ہجری کا آج پہلا دن، پہلا جمعہ اور یکم محرم الحرام. اللہ تعالیٰ یہ سال ملک پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے خیر و برکت والا بنائے. اس دن کے حوالے سے آپ حضرات نے کئی دفعہ گفتگو سماعت کی. موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دوستوں کو دشواری بھی ہو رہی ہے آنے میں. یہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان. کچھ ہمارے ملک کے راستے اور پانی کے جو آپ دیکھ رہے نکاس کے معاملات، یہ سارے آپ کے سامنے ہی ہیں. تقریباً کہیں 1 فٹ، کہیں 2 فٹ، کہیں 1.5 فٹ، کہیں 4 انچ، کہیں 6 انچ پانی کھڑا ہے. اور جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے بہت پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی تمام قسم کی جتنی پریشانی اپنے فضل سے دور فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی یہ وہ عظیم شخصیت کہ کس کس کارنامے کو بیان کیا جائے، ان کے کون کون سے واقعات کو بیان کیا جائے. امریکہ کا ایک بہت بڑا عیسائی پادری، اس نے ایک کتاب لکھی 100 بہترین انسان. پوری کائنات میں سب سے اچھے جو 100 انسان گزرے ہے وہ عیسائی پادری. ابھی بھی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. اس نے کہا کہ اگر پوری کائنات میں اول سے لے کر آج تک اگر سب سے اچھا، کامل اور بہترین اگر کوئی انسان گزرا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں تعریف. دشمن کی زبان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آئی ہے. مانا یا نہیں مانا یہ اس کے مقدر کی کھیل ہے، یہ مقدر کی بات ہے. لیکن جن لوگوں نے اس دور میں بھی نبی کو مانا، آج بھی مانا، وہ اس دور میں بھی کامیاب تھے، آج بھی نبی کے ماننے والے کامیاب ہیں. اس نے کہا کہ تیسرے نمبر پر دنیا کا جو بہترین اور کامل انسان کہ جس کے دور میں ہر انسان کو عدل ملا، انصاف ملا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی، ہواؤں، فضاؤں، دریاؤں، فضاؤں، سب کو انصاف ملا. اگر کائنات میں اگر وہ کوئی انسان گزرا ہے تیسرے نمبر پر جناب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی عدل و انصاف کے کون کون سے واقعات، کون کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں. تاریخ اسلام بڑی ہوئی ہے. ہمارے اسلامی حکمران اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف سیرت پہ عمل کر کے حکمرانی کے انداز کو درست ڈال لیں، اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا میں عزت پائیں. اور اگر ایمان قبول کر کے حضرت عمر کے نقش قدم پہ چلیں، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. حضرت عمر کے ایمان افروز واقعات تو بے شمار ہیں. ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر 10 سال 6 ماہ کا آپ کا دور تھا. آپ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جتنے بھی گورنر ہوں گے
حضرت عمر کی رعایا کے اندر جتنے بھی یہاں تک ان کی حکومت ہے، کسی گورنر کے دروازے پہ چوکیدار نہیں ہوگا، کسی گورنر کے دروازے پہ گارڈ نہیں ہوگا، کسی گورنر کے دروازے پہ باہر پی اے نہیں ہوگا۔ جس آدمی کو گورنر سے ملنا ہے، اپنا کوئی معاملہ پیش کرنا ہے، کچہری لگانی ہے، تو ڈائریکٹ جائے بغیر کسی اجازت کی۔ یہ عام قانون تھا۔ دوسرا قانون حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ رکھا تھا کہ کوئی گورنر باریک کپڑے نہ پہنے جس میں جسم نظر آئے۔ یہ بات مشہور تھی۔ مصر کے گورنر ایاز بن غنم، آپ نے ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا اپنے دور میں۔ ان کے متعلق شکایت پہنچی مرکز کے اندر کہ حضرت یہ جو مصر کا گورنر ایاز، عین یا ضاد، ایاز جو گورنر ہے، اس کے دفتر اور آفس کے باہر چوکیدار بھی ہے، گارڈ کیا ہے، اور اس نے وہ کپڑے بھی باریک پہنتا ہے۔ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا، میرا گورنر میرے دور میں، اور مصر جیسے شہر میں جو بالکل قریب ہے، انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ اچھا، آپ کے دور میں اس وقت جو پولیس کے انچارج تھے محمد بن مسلمہ، وہ آئی جی تھے پولیس کے۔ آپ نے فوراً آرڈر ان کو دیا کہ امیر المومنین کا یہ حکم ہے، جا کر دیکھو اگر مصر کے گورنر نے باریک کپڑے پہنے، اگر اس کے دفتر کے باہر دروازے پہ چوکیدار کھڑا ہے، گارڈ کھڑا ہے، پی اے کھڑا ہے، میں آپ کی ہماری زبان میں جو لفظ بولے جاتے ہیں، تو اس کو فوراً معزول کر کے عمر کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ محمد بن مسلمہ جو آپ کے دور کے پولیس کے آئی جی تھے، سربراہ تھے، انچارج تھے، اپنا قافلہ لے کر مدینہ پاک سے جب مصر پہنچے تو کسی کو نہیں بتایا، آپ اپنے طریقے خفیہ طریقے سے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو گورنر ہاؤس کے دروازے پر باہر چوکیدار بھی تھا، گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ اندر جانے لگے تو کہنے لگے جناب آپ اپنا تعارف کرائیں، نام لکھوائیں، جو آج کل پی اے پوچھتا ہے، صاحب سے اجازت ملے گی پھر آپ کو اندر جانے دیا جائے گا۔ جب اس نے دیکھا آپ تعارف کرایا وہ تو ہٹ گیا۔ اندر گئے، دیکھا کہ گورنر مصر جو تھے انہوں نے باریک کپڑے پہنے۔ اب یہ دونوں باتیں حضرت عمر نے جب اقتدار، جب امارت سنبھالی تھی، یہ قانون لاگو کیا تھا کہ میرے دور کے اندر جہاں جہاں تک میری حکومت ہے، کسی گورنر کے دروازے پہ کوئی چوکیدار نہیں ہوگا، کوئی گارڈ نہیں ہوگا، کوئی پی اے نہیں ہوگا، اور کوئی سرکاری افسر، ڈی سی او، کمشنر، آج کی زبان میں گورنر، بڑا سے بڑا منسٹر، وزیر کوئی بھی ہو، اس کے دروازے کے باہر گارڈ نہیں ہوگا، نہ اس نے باریک کپڑے پہننے۔ اور اس نے جناب باہر گارڈ بھی کھڑا کیا ہے اور کپڑے بھی باریک پہنے ہیں۔ حضرت عمر کو تھا شاید لوگوں نے غلط شکایت نہ کہ خود جا کے تحقیق کی بیچ کر آدمی کو، میں خود تحقیق کرواتا ہوں۔ اس کو گرفتار کر کے پولیس کے آئی جی محمد بن مسلمہ حضرت عمر کی عدالت میں مدینۃ الرسل میں پیش کیا۔ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ محمد بن مسلمہ نے جناب والا باریک کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، اور محمد بن مسلمہ بتایا کہ حضرت اس نے باریک کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ کسی گورنر کے دروازے پر جناب والا کوئی چوکیدار نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی پی اے نہیں، اور کوئی گورنر باریک کپڑے نہیں پہنے گا، اور تو نے اپنے آفس کے باہر جناب والا گارڈ بھی کھڑا کیا، پی اے بھی کھڑا کیا، چوکیدار بھی کھڑا کیا تاکہ اجازت لے کر وہ اندر آئے۔ میں نے تو مسلمانوں کا تجھے خاتم بنایا تھا، اور تو بہت بڑا جناب والا ظالم بن گیا، اور پھر تو نے باریک کپڑے پہن لیے۔ آپ نے فوراً اس کو معزول کیا۔
مسلمانوں دیکھو پھر ہوا کیا، اس کو میں آپ کو معذول بھی کرتا ہوں، حضرت عمر نے بڑی کچہری کے اندر صحابی رسول کو کس انداز سے ڈانٹا۔ آج کسی افسر کے پی اے کو بات کر کے دیکھو، وہ آپ کو آنکھیں نکالے گا کہ جناب والا تو نے میرے پی اے کی بےعزتی کی، تم نے میرے چوکیدار کو ایسے کہا، تو نے میرے ملازم کو ایسے کہا۔ حضرت عمر نے کہا تیرا باپ یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا، اسلام نے تجھے عزت دی اور تجھے گورنری دی اور تجھے مصر کا گورنر بنا دیا، اور تو نے دروازے پہ چوکیدار کو کھڑا کر دیا، اور تو نے باہر گارڈ کھڑا کر دیا، باریک کپڑے پہن دیے تاکہ کوئی غریب تیرے تک پہنچ نہ سکے، اپنی فریاد بیان نہ کر سکے۔ میں عمر ابھی تجھے معذور بھی کرتا ہوں، اور فوراً صحابی کو حکم دیا کہ بیت المال کی 200 بکریاں 2 سال تک کے لیے تم جا کے پہاڑوں میں چڑھاؤ، تمہاری یہی سزا ہے۔ یہ عمر کا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں، آج آپ اپنے ملک کے تمام اداروں کو دیکھ لیجیے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، محکمہ ہیلتھ دیکھ لیجیے، وابطہ دیکھ لیجیے، سوئی گیس کا محکمہ دیکھ لیجیے، ایجوکیشن دیکھ لیجیے، جس کو 4 لفظ آتی ہے پرنسپل بن گیا، اس کی آخری نہیں مان، کوئی سیٹ پہ آ گیا اس کا تکبر ہی ختم ہوتا، کوئی برادری کا بڑا ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ حضرت عمر نے سب کو برابر کیا، میں تو ساری زندگی بکریاں چراتا رہا، تیرا باپ بھی یہی کام کرتا رہا، آج تجھے اسلام نے عزت دی اور تو نے باہر لوگوں کو کھڑا کر دیا، فوراً معزول کر دیا۔ حضرت محترم، اگر آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو دیکھ کر اسلامی حکمران اپنی زندگی گزاریں، آپ اپنے دائیں بائیں ہر ادارے کو دیکھ لیجئے، ہر حکمران کو دیکھ لیجئے، ہر گورنر ہاؤس، ہر پرائم منسٹر ہاؤس اور جناب ہر چیف منسٹر ہاؤس کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں کے سیکٹری تک کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے، لوگ دھکے کھا کر ذلیل کھا کر کے ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عمر کی وہ شخصیت تھی، مجھے اسلام کی ضرورت ہے، آپ کو اسلام کی ضرورت ہے، آپ کے باپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بھائیوں کو، مجھے سب کو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن عمر کائنات کی ایسی ہستی ہے کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ اللہ مکے کے یہ 2 بڑے چودھری ہیں، یہ مکے کے 2 بڑے اثر رسوخ والے آدمی ہیں، یہ برادری کے لیڈر بھی ہیں، علاقے کے لیڈر بھی ہیں، مکے کی چودراہٹ ان کے پاس ہے، اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ اب یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی قدرتوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، رب قبول کرنے پہ آئے بلال حبشی کو قبول فرما لے، رب قبول کرنے پہ آئے صحابہ کے دلوں کا امتحان لے کر نبی کے چچا ابو جہل کو چھوڑ کر عمر ابن خطاب کو قبول فرما لے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جو نبی کے لیے مفید ہوتا ہے اللہ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں، جو مفید نہیں ہوتا خدا اس کو ترک کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت نصیب فرما، ان بنی من اہلی، بیٹا مفید نہیں تھا، نبی کا بیٹا نبی کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے ابا کو ہدایت نصیب فرما، باپ مفید نہیں تھا، نبی کے سامنے ہدایت نہیں ملی۔ خود نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے متعلق دعا کی، چچا مفید نہیں تھا، ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ یہاں نبی دامن پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ یہ 2 عمر ہے، ایک عمر ابن حشام ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے، ان دونوں میں سے جو مفید ہے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ خدا کی قدرت نے، خدا کی مشیت نے حضرت عمر کو قبول کر لیا، نبی کی جولی میں بھیج دیا۔ حضرات محترم، آج یکم محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز حضرت عمر خود مصلی رسول پہ پڑھاتے جامع شہادت کا درجہ پایا، اور اللہ اکبر کبیرا۔ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما اور نبی کے شہر بھی عطا فرما۔ اللہ نے کہا، میرے عمر میں نے تیرا انتخاب کیا ہے،
اپنی قدرت سے کیا ہے، اپنی مشیت سے کیا ہے۔ اب تو نے شہادت کی موت مانگی ہے، نبی کے شہر میں مانگی ہے، میں شہادت کی موت بھی دوں گا، نبی کے شہر میں بھی دوں گا، اور نبی کے شہر میں بھی عام جگہ نہیں دوں گا، نبی کے ممبر اور مصلی پہ دوں گا۔ یہاں ایک نقطے کی بات کرتا ہوں، ٹائم ختم ہے، جان بوجھ کے میں 5 منٹ زیادہ لگا رہا ہوں کہ پانی کھڑا ہے اور لوگ آ رہے ہیں پانی کے اندر نماز کے لیے، اس لیے میں ایڈوانس آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ورنہ میرا پروگرام آج تھا پوری نیت تھی کہ تقریر کروں یا نہ کروں، 1:30 بجے نماز کھڑی کر دینی ہے، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے میں 5-7 منٹ، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک بات کر دوں۔ حضرات، تمہیں کل من علیہا فان، قیامت آئے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی شے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی منہدم ہو جائے گا۔ لیکن قیامت والے دن اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ہر چیز تباہ ہو جائے گی، کل من علیہا فان، قرآن کا فیصلہ ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی منہدم ہو جائے گا، دنیا کی تمام مسجد، پہاڑ، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن نبی کا روضہ قائم رہے گا۔ بلند آواز سے نبی کا روضہ کہ اس پہ فنا، مورخین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، فرمایا کیوں نہیں وہ فنا ہوگا؟ جب پہاڑ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، دریا باہر آ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح ایسے گھومیں گے، تو نبی کا روضہ کیوں قائم رہے گا؟ آپ کا ایمان پیدا ہوگا، عاشقو، آپ نبی سے محبت کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور نبی کا روضہ نہیں منہدم ہوگا، نہیں فنا ہوگا۔ اس کی مورخین نے، محدثین نے، خدا کی قسم یہ پہلی دفعہ میرے مطالعے میں آئی ہے، 40 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن یہ بات کل میرے مطالعے میں آئی ہے کہ نبی کا روضہ کیوں نہیں فنا ہوگا؟ تو میں فنا وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا میں ہے، دنیا کی ہو، اور جو نبی کا روضہ ہے وہ دنیا کی جگہ نہیں ہے، اور خود میرے نبی نے کہا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ۔ ہمارے لوگوں، میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک میرا روضہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب قیامت آئے گی ساری کائنات فنا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج نکل جائے گا، آسمانوں سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ نبی کے روضے کو، جنت کے ٹکڑے کو اسی طرح محفوظ کر کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ مجھے بتاؤ، حضرت عمر کی شہادت اس جگہ پہ ہوئی، اور شہادت کے بعد آپ کی تدفین بھی نبی کے روضے کے، اب بولو یا نبی کے روضے کے اندر ہوئی۔ یعنی آپ جو گنبد خضرا دیکھتے ہیں، اس جو گنبد خضرا کے سائے کے نیچے کائنات کی سب سے بڑی 3 ہستیاں آرام فرما رہی ہیں۔ ایک جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے جناب ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے پہلو مبارک میں، تیسرے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کے پہلو مبارک میں، اور چوتھے عیسیٰ علیہ السلام وہاں تدفین کریں گے۔ مجھے بتاؤ وہ روضہ کتنا مقدر والا ہے، اس روضے کی جگہ کتنی اعلیٰ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کا، علماء حق اہل سنت، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور دنیا کے لوگوں، اور نبی کے روضے کے ساتھ، نبی علیہ السلام روضے کی جس مٹی کے ساتھ آپ کا وجود اطہر مس ہے، لگا ہوا ہے، اللہ کی عزت کی قسم و خدا کے عرش، کرسی، لوح و قلم جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ جنت سے اعلیٰ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا روضہ محفوظ، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں دفن، عمر فاروق بھی وہاں دفن، کائنات کی سب سے بڑی سراپا رحمت ہستی امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ، وہ بھی وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو جو رحمت نبی کے روضے پہ برستی ہے، نبی کے وجود پہ برستی ہے، نبی کی برست کے حضرت ابوبکر اور عمر فاروق کے وجود پر بھی برستی ہے، اور قیامت تک برستی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اللہ کے نبی کے پیارے۔ حضرت عمر کی آج شہادت کا دن ہے، اس روضے میں جنت میں شہید ہوئے، جنت میں دفن ہوئے، نبی کے ساتھ جنت میں اٹھائے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضرت عمر کے نقش قدم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔